بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا بچوں، اب دیکھو کہ ہم نے بات کی تھی کہ اسم کے اندر سے ہم نے کہا تھا کہ اسم یا اس میں غیر متمکن ہوتا ہے یا اس میں متمکن ہوتا ہے۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں تھیں اور اس میں متمکن کی 16 قسمیں تھیں، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہونی چاہیے۔ ایک لفظ جو آپ سنتے ہو نا، بار بار آپ نے سنا ہوگا، نحو جنہوں نے پڑھی تھی تو آپ نے سنا تھا کہ استاد جی کہ ایک مورب ہوتا ہے اور ایک مبنی ہوتا ہے۔ مورب اور مبنی، ٹھیک ہے، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ مبنی مورب وہ ہوتا ہے کہ جو کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مورب آ باشد کے گردد بار بار، مورب وہ ہوتا ہے جو بار بار تبدیل ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مبنی آ باشد کے ماند برقرار، مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو کہ کیا رہتا ہے، سیم رہتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ استاد جی یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، اسم کی باعتبار اعراب کی ہمارے پاس کیا آتی ہیں، 2 قسمیں آتی ہیں، یہ باعتبار اعراب کے، ٹھیک ہے نا، تبدیل ہونے کے اعتبار سے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں مورب اور ایک کو ہم کیا کہتے ہیں، مبنی کہتے ہیں، لیکن یہ اسم کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، خالی اسم کا کہنا نہیں کہنا چاہیے ہمیں کہ اسم جو ہے نا مورب، کیونکہ فعل بھی کیا ہوتا ہے، مورب اور مبنی ہوتا ہے۔ ایسے ہی حرف بھی کیا ہوتا ہے، حرف حرف مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظ جو ہے نا، لفظ تقسیم ہوتا ہے کس کے اندر، مورب یا مبنی کے اندر تقسیم ہو۔ گل سمجھ آ رہی ہے میری بات، سمجھو، ٹھیک ہے نا۔ لفظ کیا ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے کس کے اندر، مورب اور مبنی کے اندر۔ لفظ تقسیم ہوتا ہے مورب اور مبنی کے اندر۔ اتنی گل سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جناب علی، آپ کہتے ہو استاد جی کہ پھر آپ یہ ہمیں بتائیں نا کہ دنیا میں مورب کون سے ہوتے ہیں اور مبنی کون سے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہتا ہوں بچوں، 6 چیزیں مبنی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہوگا نا وہ کیا آ جائے گا، وہ مورب آ جائے گا آپ کے پاس۔ دنیا میں کوئی بھی وہ ہوگا تو وہ صرف 2 بچیں گے آپ کے پاس، 2 چیزیں بچیں گی۔ 6 کیا ہوں گی، مبنی ہوں گی، اور 2 چیزیں کیا آ جائیں گی آپ کے پاس، مورب آ جائیں گے۔ دیکھو لفظ کی ہم نے کیا کی تھی، ہم نے کہا تھا لفظ موضوع کی 3 قسمیں ہم نے کی تھی، اسم، فعل اور حرف نا، مفرد کے اندر سے، مفرد کے اندر سے ہم نے کہا تھا کہ جی مفرد کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے نا، اسم، فعل اور حرف۔ تو استاد جی اسم کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو بچوں، اسم جو ہے نا اس میں غیر متمکن ہوتا ہے یا اس میں متمکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ استاد جی یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف یاد رکھو، حرف بچوں، حرف صرف اور صرف مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حرف کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے۔ اسکرین شیئرنگ ہو رہی ہے سب کو، اسکرین شیئرنگ ہو رہی ہے، اچھا اسکرین شیئرنگ سب کو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اسکرین شیئرنگ ہو رہی ہے۔ اچھا اب آ گیا جناب علی، یہ اصل میں نے وائٹ بورڈ شیئر کیا ہوا ہے، وائٹ بورڈ ہے، یہ وائٹ بورڈ ہے۔ تو جناب حرف صرف اور صرف مبنی ہوتا ہے، استاد جی یہ بھی بات ختم ہو گئی، چلو جی اسم تو تھا ہمارے پاس، اس میں غیر متمکن تھا یا اس میں متمکن تھا۔ دوسرا کیا آ گیا، حرف آ گیا، حرف صرف اور صرف مبنی ہوتا ہے، حرف مورب ہوتا ہی نہیں، چلو جی گل ختم ہو گئی۔ اب آ جاؤ جناب علی فعل کی طرف، کہ فعل کیا ہوتا ہے، اب آپ کی صرف کا بھی کھاتا شروع ہو رہا ہے۔ فعل جب آ گیا بچوں تو یاد رکھنا، فعل اصل میں 3 قسم پہ ہوتا ہے، اچھا یہ ہمیشہ یاد رکھنا، آپ نے علم الصرف اولین کے اندر جو پڑھا تھا یا آخرین کے اندر بھی کچھ بات آ جاتی ہے کسی جگہ کے اوپر کہ فعل، یا نحو میں کہتے ہو کہ جی فعل 4 قسموں پہ ہوتا ہے۔ فعل 4 قسموں کے اوپر بظاہر نہیں ہوتا، فعل 3 قسمیں ہوتی ہیں، استاد جی وہ کون سی ہوتی ہیں؟ یاد رکھو بچوں، پہلی فعل کی قسم ہوتی ہے ماضی، فعل ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، فعل ماضی، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2 ہوتا ہے مضارع، نمبر 2 کیا ہوتا ہے، مضارع۔ اور نمبر 3 ہوتا ہے بچوں امر حاضر معروف۔ یہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، یہ اپنے پلے باندھ لینا، اچھا آج کتابوں میں لکھا ہوگا کہ امر لکھا ہوا ہوگا اور پھر نہیں بھی لکھا ہوا ہوگا، اور نہیں کو علیحدہ قسم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماضی، مضارع اور امر حاضر معروف، بس فعل کی یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے نا، علم النحو میں 4 لکھی ہوئی ہیں، پھر فعل کی 4 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر، حاضر، معروف اور نہیں جو ہے، نہیں کو میں بتاؤں گا آپ کو۔ ماضی تو بچوں فعل ماضی چاہے وہ معروف ہو یا مجہول ہو، معروف ہو یا مجہول ہو، معروف آپ کو پتہ ہے جس میں کام کرنے والے کا پتہ ہوتا ہے، مجہول جس میں کام کرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا ماضی کے اندر سے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بچوں فعل ماضی ہمیشہ کیا ہے؟ مبنی ہے، یہ ہمیشہ کیا ہے؟ مبنی ہے، یہ اس میں کوئی تبدیلی شبدیلی نہیں آتی۔ آپ کو ساری تبدیلی آتی ہے، کیسے آتی ہے؟ ضربا، ضربا، ضربو۔ اور بچوں وہ جو تبدیلی آ رہی ہے وہ صرف اور صرف کس میں آ رہی ہے؟ وہ اس کے ساتھ جو ضمیر لگائی جا رہی ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اچھا، فعل ماضی بذات خود جو ہے نا وہ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو جی با کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے، زارابو میں با کے اوپر ضمہ آ گیا ہے، وہ تو واؤ کی وجہ سے آیا تھا، اگر اس کے بعد واؤ آیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو فعل ماضی میں بذات خود کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، عامل کے بدلنے سے۔ اصل سمپل چیز کیا ہے کہ مورب کیا ہوتا ہے؟ جو عامل کے بدلنے سے تبدیل ہوتا ہو، ٹھیک ہے نا، اور مبنی کیا ہوتا ہے کہ عامل تبدیل بھی کر دو تو تب بھی کیا نہیں آئے گی؟ اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، عامل کو تبدیل بھی کر دو تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ میں ابھی عامل کی بحث بھی کروں گا، اچھا، عامل اور معمول کی بحث بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، ایک اپنے طریقے پہ میں کرتا ہوتا ہوں عامل اور معمول کی بحث جو ہے۔ اچھا استاد جی یہ تو ہو گیا، مبنی ہو گیا۔ اچھا جی استاد جی فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع جس میں زمانہ موجودہ یا آئندہ زمانہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو مضارع ہوتا ہے نا بچوں، یہ نا دونوں طریقے سے کام کرتا ہے مضارع، یہ نا یہ مورب کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے اور مبنی کے لحاظ سے ہوتا ہے، یہ بڑا فلیکسیبل چیز ہے، مورب بھی ہو سکتا ہے اور مبنی بھی ہو سکتا ہے، مضارع جو ہے مورب بھی ہو سکتا ہے اور مبنی بھی ہو سکتا ہے، کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے مضارع کے اندر۔ اچھا استاد جی تو مضارع، آپ نے کہا کہ جی مضارع جو آپ نے کہا کہ مورب بھی ہوتا ہے، اس میں ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، کون سی چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ استاد جی ہم نے فعل جہد معلوم مجہول پڑھا تھا، کون سا؟ لم یضرب، اچھا، اور موقت بلند ناصبہ جو تھا، موقت بلند ناصبہ بھی پڑھا تھا ہم نے، وہ کیا تھا؟ لن یضربا، استاد جی وہ کدھر چلے گئے ہیں لن یضربا؟ اچھا، اور ہم نے کیا پڑھے تھے؟ امر غائب معروف بھی پڑھا تھا، لیضرب، ٹھیک ہے نا، ہم نے نہیں بھی پڑھی تھی کیا؟ لا یضرب، ٹھیک ہے نا، ہم نے مجہول کے سیغے بھی پڑھے تھے کہ جی اس میں سے لیضرب، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی لا، اچھا ہم نے نہیں والا بھی پڑھا تھا، لا یضربو، لا یضربو، یہ سارے پڑھے تھے استاد جی۔ آپ کہہ رہے ہیں صرف ایک مضارع آپ نے لے لیا ہے، تو بچوں آج اپنے پلے باندھ لو کہ یہ جتنی بھی آپ نے صرف میں گردانیں کی تھیں، ٹھیک ہے نا، لن یضربا والی، لم یضرب والی، امر غائب والی، لی یضرب، یا جتنے بھی مجہول آئے تھے، مجہول جتنے بھی آئے تھے، لی یضرب، لی تضرب، ٹھیک ہے نا، اور نہیں جتنے پڑھے تھے آپ نے، لا یضرب یا لا یضرب، جو کچھ پڑھا تھا وہ سب کے سب مضارع کی قسم ہوتے ہیں۔ کل نہیں سمجھ آئی ہے استاد جی، ان کے نام تبدیل ہوتے ہیں، اور نام تبدیل ہو گئے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہیں اصل میں مضارع کی قسمیں ہیں ساری کی ساری، نہیں سمجھ آئی ہے۔ ایسے ہی نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ والے سیغے، مضارع با نون تاکید ثقیلہ، لیضربن، لیضربن، یا خفیفہ لیضربن، ٹھیک ہے نا، لیضربن، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مضارع کی قسم ہیں۔ گل نہیں سمجھ میں آئی ہے، وہ گل سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے یا امر حاضر معروف ہوتا ہے۔ ماضی تو آپ کو پتہ ہے کہ جی ماضی فعلا، ضربا، سمعا وغیرہ سارے یہ ماضی شاضی آگے اس کے مجہول ہو یا معروف سیگا ہو، ٹھیک ہے نا، معلوم یا مجہول، معروف یا مجہول کہہ دو۔ مضارع میں استاد جی ہم نے بڑی گردانیں یاد کی تھیں، اور کون کون سی گردانیں یاد کی تھیں استاد جی؟ لم یضرب والی گردان یاد کی تھی، اور لن یضربا والی گردان یاد کی تھی، ہم نے جو تھا امر غائب لی یضرب والی کی تھی، اس کے مجہول ہم نے پڑھے تھے لی یضرب، اور نہیں کی گردانیں پڑھی تھی لا یضرب،
لا تضرب، ایسے ہی مضارع بانون تاکید ثقیلہ والے پڑے تھے، یا فلنا، اور یہ سارے کے ساری جتنی چیزیں پڑی تھیں، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ سب کے سب کیا تھے؟ یہ اصل میں مضارع ہی تھا۔ مضارع کے اندر کیا کرتے رہے ہو؟ مضارع کے اندر نحوی حضرات گھس کے اس میں کیا کر دیا؟ نحویوں نے بکھیڑا ڈال دیا، پریشانی ڈال دی ہم نے جو ہے نا، ابھی لم یضرب کر دیا، یہ نحوی گھس آئے تھے ادھر صرفیوں کی گردان کو خراب کرنے کے لیے۔ لم یضرب، استاد جی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ ٹھیک ہے نا، لم یضرب، اچھا لن یضربا، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی اور لی یضرب، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کا لا تضرب، یہ سارے نحوی گھس آئے تھے یہاں پہ، ادھر نحویوں نے گھس کے مضارع کی گردانوں کو کیا کر کے رکھ دیا؟ خراب کر کے رکھ دیا بیچاروں کو۔ گل نہیں سمجھ میں آئی۔ یہ سب کے سب کیا تھے؟ مضارع ہی تھے، ابھی سمجھاؤں گا آگے بھی بات کو اس میں سے، ٹھیک ہو گیا؟ تیسری چیز بچوں، امر حاضر معروف ہوتا ہے، اور یہ صرف 6 سیغے ہوتے ہیں بس۔ امر حاضر معروف، آپ کو پتا ہے نا، جس میں کسی کام کا کرنے کا حکم دیا جائے اور وہ چیز کیا ہو؟ حاضر ہو۔ اور اس کی گردانیں جب آپ نے ثلاثی مجرد کے اندر گردانیں پڑھی تھیں تو وہ ڈفرنٹ سی گردانیں تھیں نا، یاد ہے؟ وہ ڈفرنٹ گردانیں ہوتی تھیں، اضرب، اسما، انصر، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی تھا نا، اضرب، اسما، انصر، یہ اس طرح کی گردانیں جو آ رہی تھیں، امر حاضر والی جو گردانیں آ رہی تھیں، وہ کیا کرتے تھے؟ ہم شروع میں حمزہ وصلی لے کر آ جاتے تھے یا فلا کر لیتے تھے، اور مزید کے اندر کیا ہوتا تھا؟ مزید میں جیسے کہ اکرما یکرم سے تو اکرم، الامر منو اکرم، ٹھیک ہے نا، استخرج یستخرج سے الامر منو استخرج، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی جو ہے نا استنصر یستنصر سے کیا آ جائے گا؟ استنصر، امر حاضر معروف کی جو گردانیں جو تھیں جو آ رہی تھیں، ٹھیک ہے نا، یا اگر باب تفیل ہوگا تو کرم، ٹھیک ہے نا، یہ 6 سیغے صرف اور صرف کیا ہوتے ہیں؟ امر حاضر معروف کے جو 6 سیغے ہوتے ہیں، یہ بھی بچوں کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ تو ماضی بھی مبنی، امر حاضر معروف بھی مبنی ہو گیا۔ اب آ جاؤ استاد جی، گل نہیں سمجھ میں آ رہی پورے طور پر، ٹھیک ہے نا، گل پورے طور پہ سمجھ، ماضی مجہول بھی مبنی ہوتا ہے، ماضی مجہول بھی مبنی ہوتا ہے، کل سمجھ رہے ہو؟ تو ماضی مجہول بھی مبنی، ماضی معروف بھی مبنی، امر حاضر معروف مبنی ہے، امر حاضر مجہول مورب ہوتا ہے، وہ گل سمجھو، امر حاضر مجہول کیا ہوتا ہے؟ مورب، 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 اس لیے اس میں سے لی لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے نا، لی یوزر، لی تزرب، ٹھیک ہے نا، چاہے امر حاضر ہوگا لی تزرب، امر حاضر مجہول کیا ہوتا ہے؟ امر حاضر معروف صرف کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا، گل نہیں سمجھ میں آئی۔ امر حاضر معروف کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا، مبنی ہوگا، گل نہیں سمجھ آ رہی، کوئی سمجھ گئے ہو؟ اب یہ آپ کی یہ ساری کنفیوژنس دور ہونی چاہیے، اس لیے میں کانسیپٹس میں بیسک کانسیپٹس کی طرف جا رہا ہوں، آپ کے زیرو سے سٹارٹ کیا، زیرو سے۔ امر حاضر مجہول کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے، امر حاضر معروف کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہوگی گل؟ ماضی چاہے معروف تھا چاہے مجہول تھا، وہ مبنی تھا۔ استاد جی یہ تو آپ نے بڑے آسان کر دیا، لیکن مظاہرے کے بارے میں بھی تو بتائیں نا کہ مظاہرے کیا ہوتا ہے؟ تو جی بچوں، مظاہرے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو، مظاہرے مرب بھی ہوتا ہے اور مظاہرے مبنی بھی ہوتا ہے۔ استاد جی مبنی بتا دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پھر کیا ہو جائے گا اس میں سے۔ تو بچوں جو مظاہرے مبنی کون سا ہوتا ہے؟ دو سیغے جو ہے نا مظاہرے کے، دو سیغے مظاہرے کی کسی بھی گردان کے اندر آ جائیں، اور گل سمجھنا، دو سیغے مظاہرے کی جتنی میں نے آپ کو بتائی نا، یاد ہے میں نے کیا کہا؟ امر چاہے لم والی گردان ہو، چاہے لیں یضربا والی گردان ہو، چاہے نون ثقیلہ خفیفہ والی گردان ہو، چاہے امر حاضر مجہول والی گردان ہو، کوئی جگہ آ جائے، دو سیغے مظاہرے کے کہیں پر بھی آ جائیں، وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ مبنی ہو جائیں گے، اور یہ پسندیدہ سیغے ہیں، آپ لوگوں کے پسندیدہ سیغے ہیں، اور یہ ہوتے کون سے ہیں؟ یہ نون جمع مؤنث والے سیغے ہوتے ہیں، نون جمع مؤنث والے سیغے۔ میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں اپنے طالبات کو کہ دیکھو ساری دنیا تبدیل ہو سکتی ہے، خواتین تبدیل نہیں ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی جمع ہو جائیں اگر تو، ٹھیک ہے نا، ساری دنیا تبدیل ہو جائے گی، خواتین کی جو سوئی جہاں پہ اٹک گئی نا
تو वो क्या होगी, बस उसी जगह के ऊपर ही अटक जाएगी। पहले नहीं समझे हो, वॉइस ओके? वॉइस ओके है? ठीक है, चलो ठीक हो गया, बस ठीक हो गया। अच्छा जी, तो नून जमा मोनस वाले सीखे, एक जमा मोनस वाला गायब का सीगा होगा, एक हाजिर वाला सीगा होगा, एक छठा सीगा होगा, एक 12वां सीगा होगा। गल समझ आई है? नून जमा मोनस का छठा सीगा, नून जमा मोनस जो है वो गायब का सीगा होता है, छठा सीगा। और 12वां सीगा क्या होता है, हाजिर का सीगा होता है। तो नून जमा मोनस गायब, जमा मोनस गायब हो या जमा मोनस हाजिर हो, ये क्या होगा बच्चों, ये की होगा, ये मबनी होगा, ये किसी भी गर्दान में आ जाए। चलो जी, ये बात भी खत्म हो गई, छठा और 12वां सीखा। ठीक है, जिसको आपने या फालना और तब फालना पढ़ा था इल्म सर्फ के अंदर, या फालना तब फालना, यजरिबना तजरिबना, यस्माना तस्माना, यंसुरना, ठीक है ना, तंसुरना, ठीक है ना, यंसुरना तंसुरना, ये जितने आप जैसे भी आ जाए, ये सारे छठा और 12वां सीखा जो भी होगा। अच्छा उस्ताद जी, ये तो बात खत्म हो गई है, ये मुजारे है, लेकिन है ये क्या है, मबनी है, छठा और 12। और उस्ताद बच्चों, मोरब के अंदर कौन सा मबनी होता है, जिसके आखिर में नून सकीला या नून खफीफा आ जाए, नून सकीला या नून खफीफा आ जाए, वो भी क्या होता है, वो मुजारे भी मबनी होगा। तो फेले मुजारे के आखिर के अंदर अगर आप ले आओ नून ताकीद सकीला ले आओ या नून ताकीद खफीफा ले आओ, तो वो चाहे कोई भी सीगा आ जाएगा, वो मबनी बन जाएगा। चाहे आप पहले सीगे के साथ ले आओ, चाहे दूसरे के साथ ले आओ, चाहे तीसरे के साथ ले आओ, चाहे चौथे के साथ ले आओ। जैसे आपने पढ़ा था यफ़अलू पढ़ा था, यफ़अलू वैसे तो क्या है, यफ़अलू ये मोरब है, लेकिन जब हमने इसके साथ नून ताकीद सकीला या नून ताकीद खफीफा लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये मबनी बन जाएगा। तो ऐसे ही जैसे आपने गर्दान की थी लयफ़अलन्ना, और खफीफा के अंदर आपने किया था लयफ़अलन, लाम ताकीद ले आए थे शुरू में और आखिर में नून ताकीद सकीला या खफीफा लगा दिया था। तो नून ताकीद सकीला या खफीफा किसी भी गर्दान के अंदर अगर आ जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो मबनी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ़ेले मुज़ारे मोरब होता है। फिर इल्म नाहव की इबारत सुनाने लगा हूँ। इल्म नाहव की इबारत के अंदर आया था कि फ़ेले मुज़ारे मोरब है बशर्ते कि वो नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली हो। यही अल्फाज भी यही होंगे, अच्छा वहाँ पे अल्फाज भी यही होंगे। मेरे पास किताब नहीं है, किताब मेरे पास नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी किताबों में इल्म नाव में देख लो, अल्फाज भी यही होंगे। और वो अल्फाज क्या थे कि फ़ेले मुज़ारे मोरब है बशर्ते के फसल नंबर 4 मोरब और मबनी की बहस होगी, फसल नंबर 4 मोरब और मबनी की बहस होगी। मेरे पास जो किताब होती थी उसके अंदर मेरे ख्याल में 11 नंबर सफ़ा था ये, 11 नंबर सफ़ा। तो फ़ेले मुज़ारे मोरब है बशर्ते के नून जमा मुअन्नस और नून ताकीद से खाली हो। तो तब जब नून जमा मोनस या नून ताकीद आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि वो मबनी बन जाएगा। गल नहीं समझ में आई। फेले मुजारे मोरब होता है बशर्ते कि नून जमा मोनस और नून ताकीद से खाली हो। तो अगर नून जमा मोनस आ जाए छठा या 12वां, या नून ताकीद आ जाए सकीला या खफीफा वाला, ताकीद से मुराद वही है दोनों, तो ये क्या बन जाएगा, मबनी बन जाएगा। गल समझ में आ गई है? ये मबनी बन जाता है। इस पे अब दुनिया की कोई ताकत इनको क्या नहीं कर सकती है, छेड़ नहीं सकती है। उस्ताद जी कैसे आप कह रहे हैं? अच्छा, ज़रा लम के साथ करदान करो ज़रा। यफ़अलु यफ़अलाने यफ़अलूना, तफ़अलु तफ़अलाने यफ़अलना। छठा सीगा क्या आया था? यफ़अलना, ठीक है ना? यफ़अलना आया था छठा सीगा। और देखो ज़रा, और आ जाओ लम ले आओ, लम। लम यफ़अल, वैसे यफ़अलु था लेकिन की बन गया लम यफ़अल, लम यफ़अल, लम यफ़अला, असल में यफ़अलाने था, नून गिर गया। लम यफ़अला, लम यफ़अलू, लम तफ़अल, लम तफ़अला। और छठा सीगा देखो, लम यफ़अलना, ठीक है ना? लम यफ़अलना, लम यफ़ जो यफ़अलना पहले से यफ़अलना था। ऐसे ही लइन की गर्दान करो, लन यफ़अला, लन यफ़अला, लन यफ़अलू, लन तफ़अला, लन तफ़अला, लन यफ़अलना। ये बेचारे दोनों इसने यफ़अलना की मिन्नतें की हैं।
یا فلنا کی منتیں کی ہیں کہ بھائی کیا ہو جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، انہوں نے کہا نہیں بھائی، میں کیا ہوں، میں نون جمع مونس ہوں، میں نون جمع مونس والا سیگا ہوں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی لیکن میں نے کی نہیں ہونا، تبدیل نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا، میں نے تبدیل نہیں ہونا تھا، چھٹا سے 12واں سیگا نے کبھی تبدیل نہیں ہونا، جتنی بھی گردانے ہیں دیکھ لو، ہاں نون تاکید ثقیلہ وغیرہ خفیفہ کے اندر بھی نان کے سیگے بن جائیں گے، وہ نان ثقیلہ کے اندر نان بن جائے گا، نان، لیکن وہ رہے گا، وہی کہے گا میں تبدیل نہیں ہو سکتا، میرے بعد کیا کرو، تم نے کوئی اضافہ کرنا ہے تو اضافہ کر لو، لیکن میں نے کی نہیں کرنا، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس لیے یہ مشہور ہوا ہے کہ عورت کی ضد، بچے کی ضد جو ہوتی ہے نا، یہ کیا ہوتی ہے، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایسے بادشاہ کی ضد جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، عورت کی ضد، بچے کی ضد اور بادشاہ کی ضد جو ہوتی ہے، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ہاں تو لم لگنے کے بعد بھی صرف یہ دو سیگے، یہ پہلے سے مبنی اور یہ مبنی ہی رہیں گے، گل سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا جی استاد جی، یہ تو چلیں بات آپ نے وہ کر دی ہے۔ تو اسم کے اندر کیا آیا تھا، اس میں متمکن آیا تھا اور اس میں غیر متمکن آیا تھا، تو بچوں اب پتہ نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے پاس ٹوٹل مبنی 6 آئیں گے اور مورب آپ کے پاس صرف 2 آئیں گے، مبنی کتنے آئیں گے، 6 آئیں گے، استاد جی مبنی کی قسمیں ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح آپ ذرا، چلو جی بچوں اب میں کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا، ماضی ایک مبنی ہو گیا، نمبر 2 امر حاضر معروف، یہ سارے فعل کی چل رہی ہیں نا، یہ فعل چل رہا ہے ابھی، اچھا امر حاضر معروف، اور میں نمبر 3 تمام حروف یوں لکھنے لگا ہوں، تھوڑا سا میں وہ کرنے لگا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات میں سمجھاؤں گا، تمام حروف، ٹھیک ہے نا، یہ مبنی کی 6 قسم، فعل مضارع اور نون تاکید والا، یہ بھی مبنی ہے، فعل مضارع، نون جمع مونس اور نون تاکید والا، کل سمجھ آ گئی ہے، فعل مضارع جس میں نون جمع مونس یا نون تاکید ہو۔ نمبر 5 استاد جی اسم کی تو آپ نے ابھی بحث ہی نہیں کی ہے، نمبر 5 بچوں اس میں غیر متمکن بھی مبنی تھا، یاد ہے نا آپ نے پڑھا تھا نا، اس میں غیر متمکن، یہ بھی کیا تھا، مبنی تھا، جتنے بھی حروف ہیں تمام حروف سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی حروف ہیں، تمام حروف سے مراد ہے کہ تمام حروف، حرف جو بھی ہوتا ہے، حرف جو بھی ہوگا وہ مبنی ہوگا، اس میں غیر متمکن پڑھا تھا نا، اس میں غیر متمکن ہوتا ہے، اس میں متمکن ہوتا ہے، استاد جی چھوٹی قسم کڑی ہے، یہ ویسے اس کو اتنا بھی بیان کیا جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ ویسے ہی ہے، اس میں متمکن بغیر ترکیب کے، اس میں متمکن بغیر ترکیب کے کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، یہ اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی، اچھا اس میں متمکن بغیر ترکیب کا مطلب ہے کہ اکیلا، جیسے زید ہے نا، زید، اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ زید کیا ہے، مربع ہے یا مبنی ہے، خالی زید، تو آپ کہو گے کہ استاد جی زید جو ہے نا، خالی زید جو ہے، ترکیب کے بغیر اگر ہے، شروع میں جا انی وغیرہ کچھ نہیں لگا ہوا، رائی تو نہیں لگا ہوا، مرر تو بھی نہیں لگا ہوا، کچھ نہیں لگا ہوا، خالی زید ہو، تو آپ کہو گے استاد جی یہ مبنی ہے، ہیں مفرد منصرف صحیح نہیں ہے، وہ بچوں وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، وہ ہم نے کہا تھا کہ ترکیب کے اندر جب آئے گا نا، ترکیب کے اندر جب آئے گا کسی کے ساتھ جڑے گا، تو اس وقت کیا ہوگا، اس وقت وہ کیا کرے گا، مفرد منصرف صحیح والے اعراب لے گا، گل سمجھ میں آئی ہے، گل سمجھ میں آئی ہے، تو گویا مبنی کی کتنی قسمیں ہوئی، 6 قسمیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف، ٹھیک ہو گیا، نمبر 4 ہوتا ہے فعل مضارع جس میں نون جب نون تاکید کا ہو، اس میں غیر متمکن،
اور نمبر 6 کیا آ جائے گا؟ نمبر 6 کیا کہ جناب اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس میں غیر متمکن بچوں مبنی کی ایک قسم ہے. اس میں غیر متمکن کیا ہے؟ مبنی کی ایک قسم ہے. لیکن علم النحو والوں نے بڑی زیادتی کی ہے. انہوں نے یوں لکھا ہے کہ اس میں غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں. وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے نا، اس میں غیر متمکن یا مبنی کی 8 قسمیں ہیں. یوں لکھنا نہیں چاہیے تھا. اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. سمجھ آئیے؟ مبنی تو وہی چیز ہے کہ اس میں سے ترکیب سے مراد ہے کہ جب جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو. ترکیب سے کیا مراد ہے؟ جب اس کو جملے میں استعمال کیا جا رہا ہے کسی جگہ کے اوپر. اگر خالی زید دیوار پہ لکھا ہوا ہے، خالی زید لکھا ہوا ہے، صفحے پہ لکھا ہوا ہے زید، وہ کیا ہے؟ وہ اس میں متمکن تو ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہے یہ کیا ہے؟ اس میں متمکن ہے لیکن بغیر ترکیب کیا، تو اس کو ابھی ہم مبنی شمار کریں گے. اس لیے ہم اس کو جو ہم بس وہ زید ہے، زید، وہ زید ہے، زید خالی ترکیب کے اندر سے. اب یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو بچوں کہ مبنی کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 6 قسمیں بنتی ہیں. ماضی، امر، حاضر، معروف، تمام حروف. ٹھیک ہے نا. فعل مضارع نون جو تاکید کو، اس میں غیر متمکن، اس میں متمکن بغیر ترکیب کے ہو. ٹھیک ہے نا. ایک بڑی کیٹیگری ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ایک چھوٹی کیٹیگری آتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. ایک بڑی کیٹیگری ہے، جیسے ہم صاحب کیا ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم کیا ہیں؟ سارے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک بڑی کیٹیگری ہے مسلمان. اب اس کے اندر کیا آ جاتی ہیں؟ مختلف شہریتیں آ جاتی ہیں. کوئی پاکستان سے ہے، کوئی انڈیا سے ہے، کوئی جو ہے نا سعودی عرب سے ہے، کوئی قطر سے ہے، دبئی سے ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح مختلف آسٹریلیا سے ہے، برطانیہ سے ہے، پھر اس طرح امریکہ سے ہے. تو یہ کیا ہو جائیں گی؟ یہ ایک چھوٹی کیٹیگریز ہو جائیں گی. مبنی کیا ہے؟ ایک بڑی کیٹیگری ہے. مبنی کے اندر کیا آتے ہیں؟ مبنی کے اندر، اس لیے میں نے کہا کہ مبنی کی کیا ہونی چاہیے؟ 6 قسمیں ہیں. مبنی اسم کے ساتھ نہیں ہے خاص. اس میں غیر متمکن اسم کے ساتھ خاص ہے کیونکہ وہ اسم ہے. مبنی کے اندر کیا آتے ہیں؟ ماضی بھی آ جائے گا، امر، حاضر، معروف بھی آ جائیں گے، تمام حروف بھی آ جائیں گے، فعل مضارع جس میں نون جمع مونث یا نون تاکید والا بھی ہوگا. اس میں غیر متمکن اور اس میں متمکن بغیر ترکیب کے. یہ کیا آ جائیں گے؟ یہ مبنیات میں سے آ جائیں گے. اچھا بچوں، ان میں سے جو پہلے 3 ہیں نا، ماضی، امر، حاضر، معروف اور تمام حروف، ان کو مبنی الاصل کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی الاصل کہتے ہیں. ماضی، امر، حاضر، معروف اور تمام حروف، یعنی ان کی اصل کے اندر کیا ہے؟ مبنی ہونا ہے. باقی جو 3 آئے ہیں نا، یہ کیا ہوئے ہیں؟ ان کے اندر مشابہت کی وجہ سے کیا آ گیا ہے؟ ان کی صحبت خراب تھی. مطلب کیا تھا کہ یہ کیا ہو گئے ہیں؟ یہ ان کے مبنیوں کے ساتھ رہ کے نا یہ بھی کی ہو گئے ہیں، بگڑ گئے ہیں، مبنی بن گئے ہیں. گل سمجھ آئیے؟ فعل مضارع جس میں نون جمع مونث یا نون تاکید والا، یا اس میں غیر متمکن، یا اس میں متمکن بغیر ترکیب کی، ان کی مشابہت پائی جاتی تھی مبنی الاصل کے ساتھ. اس کی وجہ سے یہ کی بن گئے ہیں؟ یہ بن گئے ہیں جناب علی مبنی بن گئے. یہ ایسے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. دیکھو بچوں، ایک ہوتا ہے میگنیٹ، ہوتا ہے میگنیٹ. میگنیزیا جو ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو، کیا سے ایک دھات ہے میگنیزیا جو ہے، میگنیزیم. تو اس کو آپ کیا کرتے ہو؟ میگنیٹ جو ہے، میگنیٹ ایک علادہ سے ایک چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ آپ لوہے کو میگنیٹ کے ساتھ جوڑ دو، کیل ہے، کوئی چیز ہے، اس کے ساتھ لگائی رکھو 1 مہینے بعد چیک کرو گے تو وہ جو کیل ہوگا نا، اس میں بھی کیا آ جائے گا؟ مقناطیسی قوت تھوڑی تھوڑی پیدا ہو جائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. دسو مینو کہ نہیں ہوتا. اصل میں لوہا ہے، لیکن لوہے کو ہم نے مقناطیس کے ساتھ جوڑ دیا. تو اسی طرح ہی کیا ہوتے ہیں کچھ چیزیں مبنی الاصل ہوتی ہیں، اور کچھ کیا ہوتی ہیں؟ مبنی غیر اصل ہوتی ہیں. مبنی غیر اصل ہیں. کیا ہوا؟ ان کی صرف اور صرف مشابہت، ان کی ریزیمبلنس تھی، ان کی مشابہت تھی کس کے ساتھ؟ مبنی کے ساتھ. جس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ گل نہیں سمجھ میں آئی ہے. اور یہ علم النحو میں لکھی ہوئی ہے بات.
کہ اس میں سے وہ بڑے آسان لکھتے ہیں کہ جناب علی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا، گل سمجھ آ گئی ہے؟ چلو جی استاد جی، آپ نے مبنی کی 6 قسمیں بتا دی ہیں، اب ہمیں پھر مورب کی 2 قسمیں بتائیں نا، مورب کی 2 قسمیں کون سی ہوتی ہیں بچوں؟ اس کے پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ مورب کا مورب اس میں متمکن جو ترکیب میں واقع ہو، اس میں متمکن جو ترکیب متمکن استاد جی فعل نون جمع مونس یا نون تاکید سے؟ وائس دیکھو، وائس اوکے ہے؟ اب دیکھو، اب وائس اوکے ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ اب ٹھیک ہو گئی ہے، تو پھر دوبارہ بتا رہا ہوں. تو جو 2 ہوتے ہیں پوری دنیا میں، مورب سے 2 ہیں، 2 مورب سے نون جمع مونس. دیکھیے جی وائس اوکے؟ نو وائس یا اوکے؟ اوکے 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 یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا وسلم، اللہم صلی علی سیدنا وسلم. تو تو بچوں میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر 2 چیزیں کیا ہیں؟ مورب ہیں. 2 چیزیں مورب ہیں. ایک ایک اس میں متمکن جو ترکیب میں ہو اس میں متمکن جو ترکیب میں ہو وہ کیا ہوگا؟ مورب ہے. اور دوسرا فعل مضارع جو خالی ہو، نون جمع میں کیا ہوگا؟ مورب ہوگا. فعل مضارع جو نون جمع مؤنث یا نون تاکید سے خالی ہو. ٹھیک ہے نا؟ نون جمع مؤنث یا نون تاکید سے خالی ہو. وائس اوکے؟ وائس اوکے؟ پھر بریک ہو رہی ہے. جی جی دیکھیں بریک. تو پوری دنیا کے اندر کیا ہوئے؟ 2 کیا آگے؟ 2 مورب آگے. ایک اس میں متمکن جب ترکیب میں ہوتا ہے، اور دوسرا کیا آتا ہے؟ فعل مضارع جو خالی ہو نون جمع مؤنث یا نون تاکید سے. اب آپ کا استاد جی لم والی گردانیں جو تھیں تو بچوں وہ بھی مورب ہیں، سوائے چھٹے اور 12ویں سیغے کو چھوڑ کے. چھٹے اور 12ویں سیغے کو چھوڑ کے لم کی جو جتنی بھی گردانیں آئیں، مضارع چاہے وہ مجھول تھا، معروف تھا، وہ کیا ہو گیا؟ وہ کیا آ گیا؟ وہ مورب آ گیا. اچھا استاد جی، اچھا موقت بلند ناصبہ والی لئی یزربا والی چھٹے اور 12ویں سیغے کو چھوڑ کے کیا آ گئی؟ مورب آ گیا. اچھا جی استاد جی یہ بھی گل صحیح ہوگی. اچھا امر حاضر مجھول. استاد جی امر ہے، امر، امر حاضر مجھول لتضرب، یہ بھی مورب ہے بچوں. ہاں استاد جی امر نہیں ہے، امر جو ہے تو بچوں میں نے کیا کہا تھا؟ امر حاضر معروف کیا ہوتا ہے؟ اضرب کیا ہے؟ وہ مبنی ہے. لتضرب مبنی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ لتضرب مبنی نہیں ہے. بس چھٹا اور 12واں سیغہ دیکھنا ہے اور امر حاضر معروف کا دیکھنا ہے کہ وہ نہ آ رہا ہو.
12 सीगे मोरब होते हैं। अच्छा हाँ, सिर्फ नून ताकीद सकीला या खफीफा वाले आएंगे तो वो की आएंगे, वो मबनी आएंगे। नून ताकीद सकीला या खफीफा वाले जितने भी सीखे आएंगे, चाहे वो अमर में आ जाएं, चाहे वो मुजारे के साथ लग जाएं, नहीं के साथ लग जाएं। अच्छा उस्ताद जी फेले नहीं तो मबनी होगी ना, फेले नहीं, नहीं भाई, वो भी मोरब है। ला तजरिब, ला यजरिब, ये सारे के सारे। हाँ, इन दो के अलावा मुजारे की हर गर्दान जो भी बन रही होगी, वो सारे के सारे क्या आएंगे, मोरब आएंगे। गल समझ में आई है? चलो जी, ये गल तो खत्म हो गई। अब चलते हैं इससे आगे। उस्ताद जी ये जो चीज आप बताते हैं, कहते हैं कि जी आमिल थे मामूल थे, ये जो चक्कर है, ये क्या चक्कर क्या होता है? आमिल मोरब और मबनी की जो है ना उसमें से, ये क्या चीज होती है? बच्चों दुनिया में हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो कि दुनिया के अंदर दो चीजें होती हैं हमेशा से, दो चीजें होती हैं। एक का नाम होता है आमिल और एक का नाम होता है मामूल। ठीक है ना, आमिल और एक का नाम होता है मामूल, मफऊल, जिस पे अमल किया गया है। ठीक है ना, या आप आमिल होते हो या आप मामूल होते हो। ठीक है ना, और कभी कभार आप क्या होते हो, दोनों कर रहे होते हो। आप आमिल भी होते हो और मामूल भी होते हो, किसी का असर कबूल भी कर रहे होते हो और किसी पे असर डाल भी रहे होते हो। जिंदगी के अंदर हमेशा हर जगह के अंदर, ये अपनी लाइफ के अंदर भी याद रखना, हम हमारे अंदर अल्लाह ने क्या रखी हुई है, एक सलाहियत रखी हुई है असर कबूल करने की, असर डालने की भी कैफियत रखी हुई है। इसलिए कहते हैं ना, सोहबत सालेह तुरा साले कुनंद, सोहबत ताले तुरा ताले कुनंद। नेक आदमी की सोहबत तुम्हें क्या कर देगी, नेक बना देगी, और बुरे आदमी की सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी। ठीक है ना, बुरे आदमी की सोहबत आपको बुरा बना देगी। तो अब इसका मतलब ये है कि फिर तो इसका मतलब है बुरे लोगों से दूर भागना चाहिए। तो बुरे लोगों से तो फिर दूर भागना चाहिए। तो ये क्या बात हुई, तो फिर बुरे आदमी ठीक कैसे होंगे अगर वो होंगे? उसके लिए क्या शर्त क्या है बच्चों? असर कौन डालेगा दूसरे पे? असर वो डालेगा जो तगड़ा होगा। अगर बुरे आदमी का रोब ज्यादा है ना, बुरे आदमी का रोब ज्यादा है, ठीक है ना, तो उसका असर अच्छे आदमी पे आएगा। और अगर अच्छे आदमी का रोब ज्यादा है तो उसका असर किस पे जाएगा, बुरे आदमी के ऊपर जाएगा असर। समझ आ रही है बात की? जिसका इसीलिए क्या होता है, जो हाकिम होते हैं उनका असर महकूमों के ऊपर आया करता है। जो हाकिम होते हैं उनका असर क्या आता है, महकूमों के ऊपर आया करता है। अंग्रेज को गए हुए कितने साल हो गए? ठीक है ना, 75 साल से ज्यादा हो गया अंग्रेज को गए हुए। लेकिन देखो अभी तक हम क्या हैं, अंग्रेजों के गुलाम हैं, इसलिए कि उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की है, कई सौ साल हमारे ऊपर हुकूमत की है, तो उनका एक असर हमने कबूल किया है। ठीक है ना, तो मुसलमान जब जाते थे, मुसलमान किसी जगह के ऊपर जब जाते थे, फतह करते थे, तो मुसलमानों का क्या होता था, एक असर होता था। मैं आपको अच्छी एक देखो एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, मैं जुग्राफिया भी पढ़ाता हूँ, जुग्राफिया फल्कियात वगैरह होती हैं उसमें से। तो एक सियासी जुग्राफिया होता है, ठीक है ना, एक माशी जुग्राफिया होता है, सब मुख्तलिफ किस्म की जुग्राफी किस्में होती हैं। ठीक है ना, एक इल्म है, इसको अलगजुल फिक्री कहते हैं, अलगजुल फिक्री। स्ट्रेटेजिक स्टडीज भी जो होती है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज भी इसको वो किया जाता है कि जी डीएसएस जो है ना। हाँ, आपको पता है मिस्र जो है, मिस्र, ये अरबी मुल्क नहीं है, ये अफ्रीकी मुल्क है मिस्र। ठीक है ना, लीबिया क्या है, अफ्रीकी मुल्क है। ट्यूनिस क्या है, अफ्रीकी मुल्क है। ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे ही मराकश तक जो है ना, वो देखो आप जो है तो वो क्या है, वो अफ्रीकी मुल्क है। इनकी असल जुबान बर्बरी जुबान थी, बर्बरी जुबान। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ, सहाबा ने जब फतह किया ना, सहाबा ने जब फतह किया, तो सहाबा के अंदर एक ऐसी खासियत थी, जाज़बियत थी, कि सहाबा किसी भी जगह पे जाते थे तो वो उस जगह के असर को कबूल नहीं किया करते थे, उधर असर डाला करते थे। तो उधर क्या हुआ, उनकी जुबान ही क्या हो गई है, तब्दील हो गई। मिस्र के अंदर अरबी बोली जाती है, लीबिया के अंदर क्या बोली जाती है, अरबी बोली जाती है। ठीक है ना, मराकश के अंदर, मोरक्को वगैरह के अंदर क्या हो गया, अरबी बोली जाती है। सेनेगाल उससे नीचे है, सेनेगाल, वहाँ पे वहाँ के उलामा अरबी बोलते हैं।
है ना, सेनेगल वगैरह के अंदर जो है। तो सहाबा का एक असर था कि जब जाते थे, ठीक है ना, किसी के ऊपर। अच्छा, हमें भी ज़ाहिर बात है मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया आके, सिंध के आके जो है ना, मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल जो है ये कराची के पास से वो फ़तह करता हुआ मुल्तान तक आया मोहम्मद बिन कासिम जो है। लेकिन हमारी ज़ुबान तब्दील नहीं हो सकती है, हमारी ज़ुबान अरबी नहीं बन सकती, क्योंकि सहाबा के बाद जो मामलात थे ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता क्या होने लग पड़े थे, वो तब्दील होने लग पड़े थे, ठीक है ना? तो मोहम्मद बिन कासिम का वो असर नहीं आया कि हमारी क्या हो जाए, ज़ुबान, हमारे तमद्दुन, हमारी माशरत तब्दील हो जाए, ऐसा नहीं हो सका। गल समझ में आई है कि नहीं समझे हो बात को? ठीक हो गया जनाब, ये वाली वॉइस ओके है? तो ये, तो दुनिया में हर चीज़ क्या करती है, असर डालती है और असर को कबूल भी करती है। ऐसे ही अल्फाज़ के अंदर भी याद रखना, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि एक इसके बेस के ऊपर जो है ना मैं आपको डालता हूँ, कि उसमें से कभी आपने देखा है वो सड़कों के किनारे एक बंदा जो है वो लेटा हुआ होता है, कहता है बच्चा जमूरा, कहता है जी उस्ताद, क्या देखा? कहता है गाड़ी आ रही है, गाड़ी का रंग क्या है? वो कहता है गाड़ी जो है ना सुर्ख रंग की गाड़ी आ रही है, इसका पहला नंबर कौन-सा है? वो कहता है इसका पहला नंबर जी 6 से शुरू होता है। उसने क्या किया हुआ होता है? उस बच्चे जमूरे ने क्या किया हुआ होता है? वो बच्चे जमूरे ने वो किया हुआ होता है उसके ऊपर वो चादर डली हुई होती है, उसको कैसे पता चल रहा होता है कि 6 नंबर से स्टार्ट हो रहा है बच्चा जमूरा? वो कहता है जी उस्ताद। कहते हैं ना, इसको कहते हैं वो आमिल और मामूल की एक वो होती है। वो जो उस्ताद होता है ना उस्ताद, वो तवज्जो डाल रहा होता है उसके ऊपर एक, वो तवज्जो डाल रहा होता है। ऐसे ही एक एक वो भी है, एक हीलिंग का एक प्रोसेस भी, इसको रेकी कहते हैं, रेकी। रेकी जो है, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, अमेरिका में एक बंदा बैठा हुआ है, तो आप कहते हो कि जनाब उसके लिए उसकी इलाज करने के लिए आप क्या करते हो? तवज्जो की उसमें से जो होता है। जैसे अब इस तरह ही जो दूर से दम किया जाता है। अच्छा, ये जो तावीज़ होते हैं बच्चों, पता है तावीज़ के अंदर ज़्यादा असर किसका होता है? उन अल्फ़ाज़ का नहीं होता, तावीज़ देने वाले की तवज्जो का असर होता है। तावीज़ देने वाले की तवज्जो का असर होता है। वो खाली बिस्मिल्लाह भी लिख के दे देते हैं ना किसी को, तो उसमें भी क्या हो जाता है, वो बंदा ठीक होके आ जाता है जनाब-ए अली। वैसे ही हमारे एक अकाबिर में से वो बुज़ुर्गों में से एक वो थे, ठीक है ना? तो उनको पास कोई आया बंदा, कि तावीज़ दें। उन्होंने कहा यार मैं तावीज़ नहीं देता। उन्होंने कहा नहीं, नहीं तावीज़ तो मैं आपसे लेके जाऊँगा। तो उन्होंने तावीज़ ये लिख के दिया कि या अल्लाह मैं तो इसको समझा, इस तरह के अल्फाज़ थे कि मैं तो इसको बहुत समझाता हूँ लेकिन ये मानता नहीं है। तावीज़ लिख के दिया। उन्होंने वो किया, कुछ अरसे बाद आया कि भई मैं ठीक होके आ गया हूँ। ठीक है ना? तो तावीज़ वाले का क्या होता है, एक असर, ऐसे ही दम वाले का क्या होता है, एक असर होता है। समझ आ रही है बात की? ये पूरी एक वो समझा रहा हूँ। ऐसे ही बच्चों अल्फाज़ के अंदर क्या होता है, कुछ आमिल होते हैं और कुछ मामूल होते हैं। ठीक है ना? कुछ आमिल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मामूल होते हैं। कुछ असर डालते हैं और कुछ असर को कबूल करते हैं। ठीक है ना? आमिल और मामूल जो होते हैं। कल समझ आ रही है? इल्मुन नहव के एंड के ऊपर आप जाते थे तो आपने देखा था कि आपने पढ़ा था कि अब आमिल, अच्छा ये अब अवामिल जो होंगे ना आपके पास, वो भी हर तरह के होते हैं। इस्म भी आमिल हो सकता है, फ़ेल भी आमिल हो सकता है और हर्फ भी आमिल हो सकता है। इस्म भी क्या हो सकता है, आमिल हो सकता है, फ़ेल भी आमिल हो सकता है और हर्फ भी आमिल हो सकता है। गल समझ आ रही है? वो असर डालेगा। अच्छा, इस्म मामूल भी हो सकता है, असर को कबूल करने वाला भी हो सकता है। इस्म क्या हो सकता है? मामूल भी हो सकता है। ठीक हो गया? ऐसे ही फ़ेल मुज़ारे, जो मुरब जो होगा, फ़ेल मुज़ारे, ठीक है ना? फ़ेल मुज़ारे, वो भी क्या करेगा? जो मुरब होगा, जो नून जमा मुअन्नस या नून ताकीद से खाली होगा, वो भी क्या करेगा? असर को कबूल करेगा। वो भी क्या बनेगा? वो भी मामूल बन जाएगा। कल समझ में आई है? फ़ेल मुज़ारे भी क्या बन जाएगा? जो नून जमा मुअन्नस या नून ताकीद से खाली है, वो भी क्या करेगा? मामूल बन जाएगा। अच्छा, हर्फ मामूल नहीं बनेगा। हर्फ आमिल होता है, मामूल नहीं होता। गल समझ में आई है? ऐसे ही इसमें मुतमक्किन जो होगा वो आमिल भी हो सकता है और मामूल भी हो सकता है। इसमें मुतमक्किन क्या हो सकता है? आमिल भी, इसमें मुतमक्किन जो तरकीब में होता है, वो आमिल भी हो सकता है। इसमें गैर मुतमक्किन क्या नहीं हो सकता? वो आमिल नहीं होता। ठीक है ना? इसमें गैर मुतमक्किन जो होता है, वो आमिल नहीं होता। नहीं समझ आई?
اس میں غیر متمکن نہیں، اس میں غیر متمکن بھی ہاں معمول نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا، اس میں غیر متمکن عامل تو بنے گا، معمول نہیں بنے گا۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ گل سمجھ ہی نہیں آئی ہے، واہ واہ واہ، دوبارہ سمجھاتا ہوں، دیکھو حرف جو ہوتے ہیں نا، حرف عامل تو بنتا ہے، معمول نہیں بنتا۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ عامل تو اثر تو ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اثر کو قبول نہیں کرتا، مبنی ہے نا، سمجھ آئیے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ماضی، فعل ماضی عامل تو بنے گا، معمول نہیں بنے گا، عامل تو بنے گا، معمول نہیں بنے گا، ماضی جو ہے، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع بچو، اگر نون جمع مونس یا نون تاکید سے خالی ہو تو عامل بھی بن سکتا ہے اور معمول بھی بن سکتا ہے، عامل بھی بن سکتا ہے اور معمول بھی بن سکتا ہے، فعل مضارع جو ہے، فعل مضارع جو نون جمع مؤنث سے نون تاکید سے خالی ہوگا تو وہ عامل بھی بن سکتا ہے اور معمول بھی بن سکتا ہے۔ ہاں، جو فعل مضارع جس میں نون جمع مؤنث سے نون تاکید کا ہوگا وہ عامل تو بنے گا، معمول نہیں بنے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اور اور کی آ گیا، اور کی آ گیا، اس میں متمکن عامل بھی بن سکتا ہے، معمول بھی بن سکتا ہے، لیکن اس میں غیر متمکن کیا ہوگا؟ تو گویا نتیجہ کیا نکلا، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جو مورب ہے نا، جو مورب ہیں وہ عامل بھی بنتے ہیں اور معمول بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن بچوں جو مبنی ہے نا، جو مبنی ہے وہ عامل تو بنتے ہیں، وہ معمول نہیں بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ معمول نہیں بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ معمول اگر بنیں گے بھی تو وہ محلن بنتے ہیں، محلن، مبنی کا اعراب میں نے بتایا تھا نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ محلن ہوتا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی ذرا ایک پیچیدہ سی ہے، غیر متمکن جو ہے نا، غیر متمکن بتا دیا نا کہ اگر وہ معمول بنے گا تو کیا آ جائے گا اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ محلن بنتے ہیں، ان پہ اثر ظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہوگی گل؟ یہ بات سمجھ گئے؟ اچھا جی، یہ بات سمجھ گئے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ او سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو گل کو؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں ذرا۔ ہو گیا جناب علی؟ اچھا جی، اچھا جی، آج کلاس والی فیلنگ نہیں آ رہی ہے کیونکہ وہ نہیں ہو رہی ہے اپنی، پتہ ہے آج کلاس والی فیلنگ نہیں آ رہی کیونکہ وہ نہیں ہو رہے نا آپ کے میسیجز جو ہے نا، وہ نہیں آ رہے نا اسکرین کے اوپر، میسیجز آپ کو صحیح طور پہ نظر نہیں آ رہے اس وجہ سے۔ جب وہ نہ ہو نا، ویسے چل رہا ہو تو واقعی یہ بھی تھوڑا سا کہ جناب کہ وہ نہیں ہو رہا آج، کیا بات، کیوں یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی اسے کی وہ نہیں ہوئی ہے، یہ کیوں ایسا کر رہا ہے عوامل؟ وائس بریک ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، کوئی اسکرین شیئرنگ کر لے گا؟ اسکرین شیئرنگ، یہ عوامل والی بحث کی جو تھی یہ والی، میں نے کیا کہا کہ میں نے کہا کہ عوامل جو ہے نا،
عامل جو ہوتا ہے نا، جو اثر ڈالنے والا ہوتا ہے، جو اثر ڈالتا ہے، اور معمول کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، جو اثر کو قبول کرتا ہے۔ عامل وہ ہے جو اثر ڈالتا ہے، اور معمول وہ ہے جو اثر کو قبول کرتا ہے۔ تو عوامل کے اندر سے نا ہمارے پاس، آپ لوگوں نے علم النحو میں پڑھے ہیں، یا جن لوگوں نے عوامل النحو پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، علم النحو بھی پڑھی ہے، عوامل النحو بھی پڑھی ہے، ساری کی ساری آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب وہ نام ہی کیا، عوامل النحو، یعنی نحو کے عوامل، جو عامل ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اس کی پہلے ہم نا دو بڑی ایک وہ بناتے ہیں عوامل کے اندر۔ عوامل ہمارے پاس دو قسموں کے اوپر ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس مانوی عامل ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں ہمارے پاس لفظی عامل ہوتے ہیں۔ مانوی عامل اور لفظی عامل، ٹھیک ہے نا، لفظی عامل ہوتا ہے یا مانوی عامل ہوتا ہے۔ اچھا، لفظی عامل بچوں اس کا لفظ بتا رہا ہوتا ہے کہ لفظوں میں آپ کو وہ اثر ڈالنے والا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لفظوں میں آپ کو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ وہ اثر ڈالنے والا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عوامل لفظی، ٹھیک ہے نا، لفظوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو اثر ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہو گیا۔ اور ایک عوامل وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے مانوی، لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اثر ڈال رہا ہے پھر بھی، جیسے کہتے ہیں نا دعائیں، دعائیں نظر نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ وہ گل سمجھے ہو؟ دعائیں جو ہوتی ہیں، دعائیں وہ نظر نہیں آتی کسی کو، لیکن اس کا اثر آپ کی زندگی کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے یہ جو عوامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عوامل جو ہوں گے لفظی ہوں گے یا مانوی ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ جو مانوی عامل ہوتے ہیں نا بچوں، وہ صرف دو ہوتے ہیں بس، دو صرف مانوی عامل ہوتے ہیں، دو مانوی عامل ہوتے ہیں۔ دو مانوی عامل کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک کا نام ہوتا ہے ابتدا، ایک کا نام کی ہوتا ہے؟ ابتدا ہوتا ہے، اور ایک کا نام ہوتا ہے خلوف، خلو لکھا ہوتا ہے نا، خلو، ٹھیک ہے نا، خلوف، ٹھیک ہے نا، واؤ کے اوپر شد ہے ایسے میں، خلوف، ٹھیک ہے نا، خلوف۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ خلو، جس کو آپ یوں کہہ لو، چلو خلو کہہ لو۔ تو دوسرا عامل کیا ہوتا ہے؟ خلو، خالی ہونا، یعنی خالی ہونا۔ اچھا، یہ مانوی ابتدا کیا چیز ہوتی ہے؟ ابتدا علم النحو کے آخر میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا، علم النحو کے اندر سے، کہ بھئی جی عامل مانوی کیا ہیں؟ دو ہیں نا، اس میں سے آپ نے پڑھا تھا، اور وہ کیا تھا؟ مبتدا اور خبر میں جو عامل ہوتا ہے نا، مبتدا اور خبر میں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ زید قائم جب آپ کہتے ہو، زید قائم جب آپ کہتے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ زید کے اوپر یہ رفع کیوں آیا ہے؟ زید قائم، آپ کہتے ہو جی زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، اور بچوں دال کے اوپر ضمہ کیوں لے کر آئے ہو؟ کیوں لے کر آئے ہو ضمہ؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا زیدن قائمن، کیوں نہیں کہا آپ نے زیدن قائمن، کیوں نہیں کہا؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا تھا؟ یہ کیوں کیسے آیا مبتدا اور خبر میں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جناب مبتدا اور خبر کا جو عامل ہوتا ہے نا، وہ مانوی ہوتا ہے، مانوی، نظر نہیں آتا، جن ہوتا ہے، جن، جن نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام ہوتا ہے ابتدا، ٹھیک ہے نا، سمجھ آئیے، اس کا نام کی ہوتا ہے؟ اس کا نام ہوتا ہے ابتدا، اس کا نام کی ہے، اس جن کا نام کی ہے ابتدا، نظر نہیں آتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر یہ صرف دو چیزوں میں عمل کرتا ہے، یا مبتدا میں یا خبر کے اندر، بس اس میں عمل کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ یہ عمل نہیں کرتا، ابتدا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عامل مانوی ہوتا ہے، یہ نظر نہیں آتا ہمیں۔ چلو جی، گل مک گئی۔ اچھا جی بچوں، اب یہ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا کی ہوتا ہے کہ ہے خلوف، خلوف کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھو، فعل مضارع جو ہوتا ہے نا، فعل مضارع، اس میں نا، اس میں نا دو قسم کے حروف آ کے عمل کر سکتے ہیں، فعل مضارع کے اندر دو قسم کے حروف اس میں کیا کرتے ہیں؟ آ کے عمل کرتے ہیں، حروف ہو گئے یا اسم بھی آ جاتے ہیں اس میں سے، وہ آ جاتے ہیں، اسماء شرطیہ بھی آئیں گے اس میں سے، بس اس میں دو قسم کی چیزیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا،
دو قسم کی چیزیں فعل مضارع کے اوپر عمل کرنے کے لیے. ایک کو ہم کہتے ہیں عامل ناصب، نصب دینے والا عامل. ٹھیک ہے نا. فعل مضارع کے اندر ایک کیا ہوتا ہے؟ عامل ناصب، نصب دینے والا عامل ہوتا ہے، وہ آ سکتا ہے. جیسے لن یضربا ہوا نا، یضربو سے کیا بن گیا؟ لن یضربا بن گیا. ایک یہ بنتا ہے. دوسرا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ہوتا ہے لم یضرب، اس کو ہم کہتے ہیں عامل جازم. عامل جازم. تو فعل مضارع کے اوپر یا تو عامل ناصب آتا ہے یا عامل جازم آتا ہے. میں نے حرف نہیں کہا، حرف ناصب حرف جازم نہیں کہا. اچھا او گل سمجھو، میں نے کیا کہا ہے؟ عامل ناصب یا عامل جازم فعل مضارع کے اوپر اگر آئے گا تو اگر عامل ناصب آئے گا تو فعل مضارع کو نصب دے دے گا، اور اگر کی آئے گا، اگر عامل جازم آئے گا تو فعل مضارع کو وہ جزم دے دے گا. فعل مضارع کو وہ جزم دے دے گا. تو چاہے کیا آ جائے، عامل ناصب آ جائے یا عامل جازم آ جائے، تو فعل مضارع ویسے ہی کیا کرے گا؟ اثر کو قبول کر لے گا. لیکن اگر فعل مضارع عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہو، اگر وہ عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہو تو کیا کرے گا؟ فعل مضارع بچوں پھر مرفوع ہوتا ہے. فعل مضارع کی ہوتا ہے پھر مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے یعنی یضربو. کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے گردان کرو یضربو کی، تو آپ کہتے ہو یضربو. ہیں یضربو کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ با کے اوپر ضمہ کیوں پڑھا ہے؟ دسو کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ کیوں پڑھا؟ بس ہم نے گردان ہی ایسے یاد کی تھی. یفعلو، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی لام کے اوپر آپ نے ضمہ کیوں پڑھا ہے؟ جی ہم نے گردان ہی ایسے یاد کی تھی نا. یسمعو ایسے ہی جو ہے. پھر آپ نے کہا ینصرو، را کے اوپر ضمہ کیوں پڑا ہے؟ جی گردان میں ہے نا، گردان میں ہے. آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ تو بچوں سنو، ہم نے رفع اس لیے پڑھیا سی، ابھی میں باقی سیغوں کی بات نہیں کر رہا، وہ میں انشاءاللہ فعل مضارع کے آپ کو میں نا وہ سکھاؤں گا ابھی اعراب کی اس میں سے جو ہے نا. اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع 4 قسم کے اوپر جو ہماری جو قسمیں ہوئی ہیں اس کی فعل مضارع قسمیں میں کرواؤں گا ابھی آپ کو. ٹھیک ہے نا. اعراب کی جو ہے اس میں سے تو تو اب گویا یوں نکلے گا کہ فعل مضارع کا عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے. عامل ناصب یا عامل جازم نہیں ہوگا نا تو کی ہو جائے گا؟ فعل مضارع کی آ جائے گا، مرفوع ہوگا. گل نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک کیا ہو، ایک ٹہنی ہو نا. ایک ٹہنی ہو، اگر آپ اس کو نیچے کی طرف کھینچو گے تو وہ نیچے آ جائے گی، اگر آپ اس کو اوپر کی طرف زور دو گے تو وہ اوپر چلی جائے گی. اور جب کیا نہ کرو، نہ آپ اس کو پش کرو نہ اس کو پل کرو. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ فورس کے اندر فزکس آ گئی. نہ پش کرو تے نہ پل کرو تو کیا آ جائے گی؟ وہ اپنی حالت کے اوپر ہوگی ٹہنی. سمجھ آئی ہے بات کی؟ تو فعل مضارع کے اندر اگر آپ اس کو نہ عامل ناصب لے کر آؤ نہ عامل جازم لے کر آؤ تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ فعل مضارع مرفوع ہوگا. فعل مضارع کی ہوگا؟ مرفوع ہوگا. وہ گل سمجھ آئیے؟ پش نہ پش ہے تے نہ پل ہے، کی ہو گیا پھر؟ وہ اپنی کس حالت کے اوپر ہے؟ اپنی حالت کے اوپر وہ موجود ہے. تو عامل ناصب اور جازم سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے. اسی کا نام ہوتا ہے خلو، خالی ہونا. گل سمجھ آئی ہے؟ اسی کا نام کی ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں جناب یہ اس میں عامل ہے. فعل مضارع جب مرفوع آتا ہے تو اس کا عامل کتھے؟ اس کے عامل کا نام ہے جی خلو. خلو اس کا عامل کی ہے. نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا استاد جی، یہ جن ہے، جن نظر نہیں آتا ہے لیکن ہے یہ صحیح اثر کر رہا ہے. تو فعل مضارع کا ناصب اور جازم سے خالی ہونا فعل مضارع کو رفع دیتا ہے. گل نہیں سمجھ آئی؟ تو دو عامل صرف مانوی ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر. گل سمجھ آ گئی ہے؟ پوری دنیا کے اندر دو چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ عامل ناصب اور جازم سے خالی ہونا
فعل مضارع کو کی کرتا ہے، رفع دیتا ہے۔ کل سمجھ گئے ہو؟ اچھا، جنہوں نے عوامل النحو پڑھی ہے نا بچوں، آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں آپ نے 100 عامل پڑھے تھے۔ اچھا، 100 عامل تو شیخ عبد القاہر جرجانی، شیخ عبد القاہر جرجانی، ان کے نزدیک کیا ہیں؟ 100 عامل ہیں۔ اگلے سال جنہوں نے پہلا سال پڑھا ہوگا انہوں نے عوامل النحو پڑھی ہوگی، اور جنہوں نے دوسرا سال تو آپ لوگوں میں سے پڑھا ہے انہوں نے شرح مئات عاملن پڑھی ہوگی، شرح مئات عاملن، 100 عاملوں کی شرح کی آپ نے، وہ تو آپ کا تو اس میں صرف ایک ہی وہ ہے نا، اس کی انول اول ہی ہے۔ لڑکوں کے نصاب میں کیا ہوتی ہے؟ پوری کتاب ہوتی ہے، پوری کی پوری کتاب ہوتی ہے، شرح مئات عامل، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 100 عاملوں کی شرح، شرح مئات عامل شیخ عبد القاہر جرجانی کے نزدیک۔ اچھا، عوامل کتنے ہیں؟ 100 ہیں، 100، لیکن 100 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جرجانی ہے، جیلانی نہیں ہے، عبد القاہر، عبد القاہر جرجانی، ہے نا؟ یہ اس میں سے ہیں۔ تو شیخ عبد القاہر تو 100 سے زیادہ عامل ہوتے ہیں۔ جنہوں نے علم النحو پڑھی ہوئی ہے انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں وہ عامل، پتہ ہے آپ لوگوں میں سے جنہوں نے علم النحو پڑھی ہے انہوں نے وہ 100 عامل پڑھے ہوئے ہیں۔ تو صرف 2 عامل کیا ہوتے ہیں بچوں؟ ان میں سے 2 عامل صرف کی ہوتے ہیں بچوں، وہ مانوی ہوتے ہیں۔ باقی جتنے بھی عامل ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے لفظی کہلائیں گے، وہ سارے کے سارے لفظی کہلائیں گے۔ تو استاد جی پھر لفظی عاملوں کی بات کیجئے، تو لفظی عاملوں کی طرف آ جائیے۔ تو لفظی عامل بچوں کیا ہو سکتے ہیں؟ لفظی عامل حروف بھی ہو سکتے ہیں، لفظی عامل افعال بھی ہو سکتے ہیں، اور لفظی عامل اسما بھی ہو سکتے ہیں۔ گل نہیں سمجھ میں آئی؟ اسے دیکھو لفظی کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ حروف عاملہ، پھر کیا لکھا ہوا ہے؟ افعال عاملہ، فعل بھی عمل کرتا ہے، اور اسماء عاملہ۔ گل نہیں سمجھ میں گل نہیں سمجھ میں آئی؟ تو اسم بھی عامل ہوتا ہے، فعل بھی عامل ہوتا ہے، اور حرف بھی عامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ گل سمجھ گئے ہو؟ تو اسم بھی عمل کر سکتا ہے، حرف بھی عمل کر سکتا ہے، اور فعل بھی عمل کر سکتا ہے۔ تو استاد جی پہلے آپ ایسا کیجئے کہ پھر ہمیں حروف کی طرف لے کے جائیے کہ حروف عاملہ کیا ہوتے ہیں۔ تو بچوں حروف جو ہوتے ہیں وہ حروف عاملہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نیچے دیکھو، حروف عاملہ کے نیچے دیا ہوا ہے آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آ رہا ہے کہ حروف عاملہ یا تو وہ اسم میں عمل کرتے ہیں یا وہ فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں۔ اصل میں در فعل کی بجائے کیا کہنا چاہیے؟ در فعل مضارع، حروف عاملہ در فعل مضارع، کیونکہ وہ مبنی ماضی پہ، امر حاضر پہ تو عمل کر ہی نہیں سکتے نا حروف، جو ہے نا بتایا نا، حروف عاملہ در اسم سے حروف عاملہ در فعل۔ در کے کی مطلب ہوتا ہے؟ در کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ در اسم، یہ فارسی کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ در اسم، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا، ایک لطیفہ بھی ہے نا، وہ آیا ایک فارسی آیا، ایرانی ایک آیا، تو اس نے آ کے جی کسی سے پوچھا، اس نے کہا کہ جی وہ پکوڑے تل رہا تھا، اس نے کہا این چیز یہ کیا چیز ہے بھائی، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا پکوڑے تلیس، پکوڑے تل رہا ہوں یعنی پکوڑے تلیس۔ اس نے کہا چی میں گوئی، چی میں گوئی کیا کہہ رہے ہو؟ چی میں گوئی فارسی کے اندر بولتے ہیں چی میں گوئی، پہلے تیل میں ڈبوئی، اس کو تیل میں کیا کرتے ہیں؟ تیل میں ڈبو دیا جو ہے نا، تو تیل میں ڈبوئی۔ تو اس لیے در کا کی مطلب ہوتا ہے؟ در کا مطلب ہے اسم، ٹھیک ہے نا؟ میں، در کا مطلب ہے میں در، ٹھیک ہے نا؟ در دروازے کو بھی کہتے ہیں در، جو ہے نا در، ٹھیک ہے نا؟ جیسے دربان، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں سے در بھی ہوتا ہے، تو در میں آ گیا۔ ہاں، حروف عاملہ در اسم، حروف عاملہ در فعل مضارع۔ تو در اسم بچوں آپ نے وہ پڑھے ہوئے ہیں، کیا کیا پڑھے ہوئے ہیں آپ نے؟ اس کو دیکھو گے ذرا تو آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1 کیا آتے ہیں آپ کے پاس؟ آتے ہیں جی اس کو تھوڑا سا اسکرین کو نا ایسا کیجئے کہ وہ حروف عاملہ در اسم کے نیچے تھوڑا سا وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، تھوڑا سا اسکرین کو نا وہ کیا کریں تھوڑا سا وہ کر کے، تاکہ اور آپ اپنی اسکرین کو آپ لوگ وہ کیا کر سکتے ہیں، در اسم والا کریں، در اسم والے کو، یہ آ گیا جناب علی، اسکرین کو تھوڑا سا ادھر ادھر کیا کریں تاکہ سب کے لیے، اور آپ لوگ بھی اپنے موبائل کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، ہے نا اس کو؟ اچھا جی، تو اب کیا آ گیا؟ در اسم،
حروف جارہ جو ہوتے ہیں نا بچوں، یہ اسم میں عمل کرتے ہیں. گل سمجھ میں آئی ہے؟ حروف جارہ، اور یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 17. باؤ تاؤ کاف لامو واؤ منزو مسخلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی اور الا. ٹھیک ہے نا، یہ اسم میں عمل کرتے ہیں حروف جارہ. اسی لیے حروف جر جس پہ آتا ہے تو وہ اسم ہوتا ہے. گل پڑھی تھی، یاد ہے؟ ہم نے اسم کی علامتوں میں سے پڑھا تھا جس کے شروع میں کیا آ جائے؟ حرف جر آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ اسم ہوگی. تو کیا آ گیا؟ حروف جارہ یہ اسم میں عمل کرتے ہیں. اچھا، نمبر 2، حروف مشبہ بالفعل. حروف مشبہ بالفعل ہوتے حرف ہیں، ان کی مشابہت ہوتی ہے فعل کے ساتھ، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل. انا اور انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعلہ اسم کے ناصب ہیں اور خبر رافع خبر کے ہیں صدا. ٹھیک ہے نا، اسم کے ناصب ہیں، رافع خبر کے ہیں صدا. ان زیدن قائمن، اپنی اسم کو نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو کیا کرتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں. اسی لیے آپ نے منصوبات میں انا کا اسم پڑھیا سی اور مرفوعات میں انا کی خبر پڑھیا سی. ایسا ہی تھا، انا کی اسم سے انا کی خبر. گل نہیں سمجھ آئی؟ تو انا زیدن قائم. تو حروف مشبہ بالفعل بھی کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی اسموں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہیں؟ 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اچھا، حروف جارہ صرف سنگل اس پہ بھی عمل کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ 2 چیزوں پہ عمل کرتا ہے. اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے. گل نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، تیسرا کی آ گیا؟ ماں والا مشابہ بلیس آ گیا. یہ بھی پڑھا سی، ماں والا مشابہ بلیس. ماں والا کا ہے عمل انا و انا کے خلاف. ماں والا کا ہے عمل انا و انا کے خلاف، اسم کے رافع ہیں اور ناصب خبر کے ہیں صدا دائمہ، بلکہ اس کو صدا دائمہ جو بھی کہہ دو. ٹھیک ہے نا، تو وہ آ گیا. تو ماں والا، ماں زیدن قائمن. ٹھیک ہے نا، تو یہ ماں مشابہ بلیس جو ہے نا، یہ آ جائے گا اس میں سے کہ ماں والا کا ہے عمل انا وانا، تو اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. کل سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بھی آپ نے مرفوعات اور منصوبات میں پڑھیا سی. ٹھیک ہے نا، وہ ان کے اسم اور خبر کی بات کر رہے تھے مرفوعات منصوبات میں. ابھی ہم اس کے عامل کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، مرفوعات منصوبات میں ہم نے کی پڑھیا سی؟ معمول کو پڑھیا سی. وہ معمول تھا جو اثر کو قبول کر رہا تھا. اب اثر ڈالنے والے کو پڑھ رہے ہیں کہ اثر ڈال کون رہا ہے؟ ماں والا. گل نہیں سمجھے ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو اس کو آج اتنا ہی رکھو.